السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی ویڈیو کے اندر ہم پاکستان کے محمد علی مرزا جو جہلم کا رہنے والا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا رسول اللہ کی یا اہل بیت کی یا صحابہ اکرام کی اور بالخصوص بزرگان دین کی تو گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب اس کی گستاخیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہاں کے علماء اکرام نے پہلے تو اسے کہا کہ تو نے یہ غلطیاں کی ہیں، اس کے اوپر توبہ کر۔ جب اس نے اس کے اوپر توبہ نہ کی اور اس کے اوپر الٹے سیدھے جواب دینے لگا، الٹی سیدھی وضاحت کرنے لگا، جب وہ باز نہ آیا تو وہاں کے علماء اکرام نے اس کے اوپر FIR درج کرائی اور کچھ باتیں لکھ کر دی کہ یہ صاحب ایسی ایسی باتیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے، رب تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ اکرام کے حوالے سے کرتا ہے۔ سب سے پہلی تو اب یہ اس کی گستاخی سن لیجئے۔ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہوں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کل کا چھوکرا ہمیں بتائے گا کہ ایمان کیا ہے، یہ کل کا چھوکرا۔ تو علماء اکرام نے اس کے اوپر گرفت کی ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو لفظ چھوکرا سے پکارا ہے۔ تو جب اس کے اوپر گرفت فرمائی تو اس نے جواب دیا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کہتا بلکہ یہ تو یہود کے علماء نے کہا تھا، اور اس نے باقاعدہ لکھت کے اندر یہ والی بات دی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے کہ الزام نمبر 1، مطلب کئی الزامات اس کے اوپر لگائے گئے اس کے بقول، تو اس نے کہا کہ الزام نمبر 1، یہود نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا نعوذ باللہ ہمیں سمجھائے گا۔ یہاں نبی علیہ السلام کو چھوکرا نعوذ باللہ کہنا گستاخی ہے۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ یہ کافروں کے ریفرنس سے بات ہوئی تھی، نہ کہ خود کی گئی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے نبی علیہ السلام پر لگائے گئے گستاخانہ الزامات کو بارہا نقل کیا ہے، اور اسے کہا جاتا نقل کفر نباشت۔ اب یہاں پہ وہ اگزامپل دے رہا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ، اسے شیطانی خواب آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بات کی ہے۔ اب اس کا یہاں پہ یہ الزام ہے، یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو چھوکرا کہا گیا ہے یہ یہود کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ چھوکرا جو ہے یہ گستاخی ہے کیا نہیں ہے، اور ہمیں ایک اسی کی ویڈیو ملتی ہے کہ میرے لیے فخر ہے کہ میں 43 ایئرز کی ایج میں بھی مجھے آپ چھوکرا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ میرے تو فخر کی بات ہے، میں تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ دیکھو کہ جس کے اندر یہ کہتا ہے کہ لفظ چھوکرا یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ کوئی گستاخی لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اچھا لفظ ہے، یہ تو کسی ینگ بوائے کو کہا جاتا ہے۔ اور اس نے آگے سے یہ جواب دیا، کوئی شخص مجھے کہے 43 سال کی عمر میں، 43 عمر کے اندر اگر کوئی مجھے لفظ چھوکرے سے پکارے تو میں تو اپنی بیوی کو جا کے بتاؤں گا کہ دیکھو مجھے لوگ چھوکرا بلاتے ہیں، کہ ان لوگوں نے مجھے چھوکرا بلایا، یہ تو فخر کی بات ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ لفظ چھوکرا یہ تو فخر کی بات ہے، یہ اچھا لفظ ہے، یہ بات ہو گئی، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقل کفر نباشت۔ اب نقل کفر نباشت کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ کسی شخص نے کوئی کفری جملہ کہا، کسی شخص نے کوئی کفری الفاظ کہا ہو اور آپ اس کے رد کے لیے وہی جملہ دہرا رہے ہوں، اسے کہتے ہیں نقل کفر نباشت۔ مطلب یہ کہ وہ جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کسی نے کہا ہے تو میں اس کے رد کے لیے یہ جملہ پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ ہے یہ یہودیوں کی طرف سے ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ تو اس کو گستاخی مانتے نہیں ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ یہ فخر کی بات ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فخر کی بات ہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کا جو الزام ہے یا پھر آپ جو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو بے بنیاد ہے، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اب آگے بات میں کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کسی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں یا کسی مورخ نے، اور میں کہتا ہوں کہ کسی ضعیف حدیث کے اندر مرزا جی آپ مجھے دکھا دیجئے کہ کسی یہودی نے لفظ چھوکرا کا استعمال کیا ہو۔ آپ دکھا ہی نہیں سکتے کیونکہ لفظ چھوکرا یہ عربی کا لفظ ہے ہی نہیں۔ یہ جو لفظ چھوکرے کا استعمال کیا جاتا ہے یہ تو ہندوستان یا پاکستان کے اندر کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اگر کہیں آس پاس ایشیا کنٹری کے اندر کیا جاتا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی مجھے لگتا نہیں کہ ایشیا سے باہر اس جملے کو کہا بھی جاتا ہو۔ تو یہ تو جملہ جو ہے وہ تو ایشیا کا جملہ ہے،
ہندوستان اور پاکستان کا جملہ ہے، آپ عربی کے اندر لے کے جا رہے ہیں، آپ عرب کے اندر لے کے جا رہے ہیں، آپ مدینے کے یہودیوں کے اوپر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے کے یہودیوں نے یہ والی بات کہی۔ یہ والی بات تو مدینہ کے یہودیوں نے کہی نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر ذکر ہے، نہ حدیث کے اندر ذکر ہے، نہ کسی مورخین نے اس بات کو لکھا ہے۔ اور آپ ثابت کر دیجئے، آپ کو بھی ٹائم قیامت تک ہے، قیامت تک آپ ثابت کر دیجئے کہ یہودیوں نے یہ والی بات کہی، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ تو جناب والا یہ جو والی بات کہی ہے، یہ اس نے اپنی طرف سے کہی، اپنی طرف سے یہ والی بات کہی ہے، نہ کسی یہودی نے کہی ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث کے اندر ذکر ہے۔ اب اس کے اوپر جب علماء نے پکڑ فرمائی اور اس کے اوپر FIR کرائی، تو اب یہ بھگتا پھر رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ تو میں ان کے حوالے سے کہہ رہا تھا، نقل کفر نباشت کر رہا تھا، حالانکہ ان لوگوں نے تو کہی نہیں ہے والی بات۔ تو یہ جو بات کہی ہے اس نے اپنی طرف سے کہی ہے، اور یہ شخص وہ شخص ہے جو نہ نبی علیہ السلام کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہے، نہ اہل بیت کو، نہ صحابہ اکرام کو، نہ کسی اولیاء اکرام کو، یہاں تک کہ خدا کو بھی نہیں۔ جو اس کے من میں آتا ہے وہ جملہ کہہ دیتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں یہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں قرآن کے مطابق بات کر رہا ہوں، حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں یا اس کے خلاف بات کر رہا ہوں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش میں یہی کروں گا کہ اس بد عقیدے سے اور اس فتنے سے آپ دور رہنے کی کوشش کریں۔ کہیں آپ اگر اس کے فتنے میں آ گئے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ایمان چلا جائے گا، آپ اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ آپ اس کی گفتگو سنیں گے انشاءاللہ، ہم اور بھی ویڈیوز اس کے بارے میں اپلوڈ کریں گے کہ جس میں اس نے اللہ کی گستاخی کی، رسول اللہ کی گستاخی کی، اہل بیت کی گستاخی کی، صحابہ اکرام کی گستاخی کی، اور اولیاء اکرام کو تو خیر یہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو جب اس نے شروعات جو کی تھی وہ اولیاء اکرام کی گستاخی سے کی تھی، اور اس کی انتہا کہاں ہوئی؟ رب تبارک و تعالیٰ کی گستاخی تک یہ پہنچ گیا ہے۔ یہ خود بھی گمراہ ہے، اور جو اس کو مانے گا وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس فتنے سے دور رہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس بد عقیدے سے، اس گمراہ شخص سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم۔